الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الدعاء أستغفر الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو ایک نظام قائم کیا ہے کہ انسان کو زندگی دی ہے، تو اس زندگی کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر ہمارے پاس آئے گا. احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے قائم کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم ہمارے پاس جب آؤ گے تو تم میں سے کون نیک اعمال لے کے آئے، اچھے اعمال، احسن عملا. اب اس نیک اعمال کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا ہے اور بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی کتنا زیادہ کرم، کتنا زیادہ فضل فرمایا ہے. معیار خود طے کیا اللہ نے، یعنی نیکی کا معیار، نیک کام کا معیار. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دیکھیں ایک آدمی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، دل میں ایک خیال آیا، اس نے ارادہ کیا میری زندگی رہی تو میں زندگی میں یہ کام کروں گا. حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایسے شخص کو اس نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا. ارادہ کیا نا اس نے، ابھی کام وجود میں نہیں آیا لیکن اس نے ایک ارادہ کر لیا. یہ اللہ نیکی کا معیار بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیکی کی، اس نیکی کا ارادہ کیا، اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا. اور اب اس کو آگے طے کر دیا. اب اس سے ظاہر ہے بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ پھر کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے کی، بس آدمی نیتیں ہی کرتا رہے. میری نیت ہے جی نیک کام کرنے کی، کرنا نہیں ہے اندر سے، بس نیتیں کرتا رہے. وہ ایک الگ موضوع، وہ ایک الگ بحث. یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے اس کو سمجھیے، پھر میں اس پر بھی بات کروں گا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نے خیر کی طرف رہنمائی کی. مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی شخص پوچھنے آیا کہ بھئی میں یہ کام کروں، یا ویسے ہی آیا اور میں نے دیکھا اس کے مزاج، اس کی طبیعت کو، میں نے اسے کہا جی آپ حج کر لیں، حج پہ چلے جائیں یا عمرہ کر لیں. حدیث کی روشنی میں اب اگر اس شخص نے عمرہ کیا یا نہ کیا، حج کیا یا نہ کیا، مجھے اس شخص کے حج کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ نیکی کا معیار بتا رہا ہوں اللہ کے نزدیک. اللہ نے کسوٹی رکھی ہے کہ بھئی میں جب نوازتا ہوں تو میں کس حد تک نوازنے پہ آ جاتا ہوں. الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث میں آتا ہے نیکی کی طرف دلالت یعنی رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے. معمولی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی، آپ کو توفیق نہیں ہے، آپ کر نہیں پا رہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان، ایک گرد و نواح، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار ایسا ہے جو یہ نیک کام کر سکتا ہے. آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کہ بھئی آپ یہ کام کرو. اس کو بھی ٹائم نہیں ملا، اس کو بھی بیچارے کو توفیق نہیں ملی، وہ نہیں کر پایا. حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے
اس نیکی کا رہنمائی کرنے والے شخص کو اس نیکی کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، اگرچہ وہ کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ آپ اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی یعنی رحم دیکھیے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تم نے ایک نیکی کی ہے، ہم اس کا بدلہ 10 نیکی کے برابر دیں گے۔ نیکی ایک کر رہے ہو، بدلہ کتنا دے رہا ہوں؟ 10 کے برابر دے رہا ہوں۔ پھر مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے حوالے سے، رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، اس کو تقسیم ضرب کیجئے کہ ایک طرف ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر مل رہا ہے، رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر پہنچ رہا ہے۔ خود اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ دینا کیا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ ذرا سوچے صحیح آدمی، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کرے کہ بھئی میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے کتنا نوازنا چاہ رہا ہے، اور میں ہوں کہ میں اس سے اعراض کرتا پھر رہا ہوں، میں اس سے منہ موڑتا پھر رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صرف ارادہ کرو تو میں نیکی دوں گا، نیکی کی طرف رہنمائی کرو تو کام ہوا ہے یا نہیں ہوا تمہیں اس کا اجر دے دوں گا۔ پھر ایک نیکی کرو تو ایک نیکی کے برابر کیا دوں گا؟ 10 کے برابر ثواب دوں گا۔ اور قیامت میں دن آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں ہم لوگ، ایک نیکی کو بھی آدمی ترسے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ ایک نیکی ایک دفعہ، سبحان اللہ، اس کا جو وزن ہے نا، اس کو آدمی ترسے گا کہ کاش دنیا میں اس زبان سے سوائے اللہ کے ذکر کے اور کچھ نکالتا ہی نہیں۔ جو اول پتول فضول قسم کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں، اے اللہ نہ نکلتی، صرف اس زبان سے تیرا ذکر نکلتا۔ اندازہ لگائیں ہم اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو نیکی کا معیار بتایا، نیکی کی ایک کسوٹی بتائی۔ اب آتے ہیں گناہ کی طرف۔ گناہ کا بھی اللہ نے ایک معیار رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے۔ ایک شخص نے کہ دل میں گناہ کا خیال گزرا، جیسے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہر وقت ایک خیال گزرتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگلا مرحلہ، آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا، ابھی بھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حکم ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کا گناہ لکھنے کی۔ ارادہ، حالانکہ دوسری طرف کیا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیا، اللہ کی طرف سے حکم ہے لکھو نیکی، اس بندے نے ارادہ کیا ہے۔ اس پر میں دلیل دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، غریب غربا صحابہ جو فقیر تھے وہ صحابہ تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، امیر تو اجر لے گئے ہم سے، یہ جن کے پاس مال و دولت ہے یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھیں اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم چھوٹے موٹے نیک کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ حج کر پاتے ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہماری نیت ہوتی ہے، یہ الفاظ ذہن غور سے سنیں، اے اللہ کے رسول ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم خرچ کریں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ فوراً ان کے چپ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم لوگوں کیا یہ نیت کرنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اجر لیتے ہیں۔ تم نے صرف کیا کیا ہے؟ نیت کی ہے، یہ میں دلیل دے رہا ہوں اس بات پر۔ اللہ فوراً اس نیت پر تمہیں اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا ان کو خرچ کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ مومن کی نیت کی بہت قیمت ہے، ہمیں اگر اندازہ ہو جائے، ہماری اللہ نے نیت کی اتنی قیمت رکھی ہے۔ اب دوسری جانب، آپ کے دل میں، ہمارے دل میں گناہ کا ارادہ کر لیا کہ بھائی میں یہ فلاں گناہ کروں گا، اللہ حفاظت فرمائے، کرتا ہے انسان، ارادے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کرامن کاتبین، جو لکھنے والے فرشتے، قرآن نے بیان فرمایا، اللہ کی طرف سے ان کو حکم یہ ہے کہ جب تک یہ، یعنی ابھی نہیں لکھنا۔ اگلا مرحلہ، آپ اس گناہ کے لیے چلنے لگ گئے، چل پڑے آپ، اللہ کی طرف سے حکم ہے ابھی نہیں لکھنا۔ آپ اس گناہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، یعنی ایک قدم کا فاصلہ ہے اس گناہ سے، ابھی بھی حکم ہے نہیں لکھنا۔
اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، آپ اس گناہ بالکل سامنے نا، مثال دے رہا ہوں، آپ اس گناہ سے ایک قدم پیچھے ہیں، اس ایک قدم پیچھے فوراً آپ واپس آ گئے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ آپ کیوں واپس آئے؟ اللہ کے ڈر سے واپس آئے۔ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ کتنا آسان ہے دین، کتنا آسان ہے ولی بننا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کوئی اتنی بڑی مشقت نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ گئے، آپ کا گناہ کا ارادہ تھا، گناہ کے لیے نکلے تھے گھر سے، قدم آپ بڑھا رہے تھے، گناہ آپ کے سامنے تھا، ایک دم خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے، آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ اس سے بڑی ولایت کیا ہوگی؟ انسان سوچے نا، تھوڑا سا غور کیا کرے، تھوڑا سا سوچا کریں۔ جو اللہ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں نا، اللہ ہمیں اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، ہم بننا نہیں چاہتے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک دفعہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور چھوڑ دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں ہمیں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کا اچھا، پھر آگے کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان سب کچھ، یعنی اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ارادہ، قدم بڑھایا، آگے گیا، گناہ کر بیٹھا، ہو گیا گناہ، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوگا۔ گناہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ وہیں سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جہاں اللہ نے یہ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کا اجر 10 گنا پائے گا، ومن جاء بالسیئہ فجزاء سیئۃ مثلھا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اگر کوئی گناہ کرے گا تو اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ حالانکہ آپ خود بتائیں نا، فیصلہ کریں، یہ عدل ہے؟ یعنی ایک طرف آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، نیکی دی جا رہی ہے، ایک طرف آپ نیکی کر رہے ہیں، اس کا اجر کتنا دیا جا رہا ہے؟ 10 گنا زیادہ، اور ایک طرف آپ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کا جو گناہ لکھا جا رہا ہے وہ ایک ہی لکھا جا رہا ہے۔ یہ برابری تو نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے احسان، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی ذات کریم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی ذات رحیم ہے، کہ جہاں تم نیکی کر رہے ہو میں 10 گنا دے رہا ہوں، جہاں گناہ کر رہے ہو میں 1 گناہ لکھ رہا ہوں تمہارے لیے۔ اور وہ بھی کب تک لکھا رہے گا؟ جب تک تم توبہ استغفار نہیں کر لیتے۔ جس وقت تم اٹھے اور تم نے توبہ استغفار کر لیا، ہم اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ ایسی شان، ایسا نوازنا اور کسی میں اللہ، یعنی کسی نظر نہیں آتا کہیں پر کوئی ذات اتنا نوازے کہ نافرمانی کر لی، توبہ استغفار کر لو، توبہ استغفار کر لیا تو کیا کر لوں گا؟ معاف، مٹا دوں گا، جو لکھا تھا نا مٹا دوں گا۔ خود ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر دیکھو گناہ میں بھی اللہ نے ایک کیٹیگری بنا دی، تقسیم کر دیا گناہوں کو، یہ صغیرہ ہیں، یہ کبیرہ ہیں، سنا ہوگا آپ نے، یہ صغیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، نماز چھوڑ دینا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ گناہ، حدیث ترمذی کی روایت، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب الحمدللہ وضو کر کے، غسل کر کے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ حدیث کے الفاظ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ اس کے چہرے سے نکل رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ نکلتے ہیں، جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ یہاں شرط ہے، کبیرہ تو میں نے بتا دیا نا، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے۔ اللہ نے یہاں پر بھی یہ کر دیا، آپ مسجد کی طرف چل کے آئے تو یہ چلنا آپ کے لیے کیا ہوا؟ ایک گناہ مٹ گیا، ایک نیکی میں اضافہ ہو گیا۔ بتائیں نا بھائی، کوئی ایسی ذات ہے جو اتنی کریم ہو، اتنی رحیم ہو کہ بھائی تم اپنے مقصد میں زندگی گزار رہے ہو لیکن تم ذرا سا آتے ہو میں تمہیں کتنا زیادہ نوازتا ہوں،
تم نے وضو کیا، غسل کیا، اپنی ضرورت کے تحت کیا، ٹھیک ہے، جمعے کا خیال کر کے کیا، لیکن تم وہ جہاں وضو غسل کر رہے ہو وہاں اللہ تمہیں وہاں بھی نواز رہا ہے، وہاں بھی اللہ تمہارے گناہوں کو یعنی نکالتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو صغیرہ گناہ ہے جن کو کہا جاتا ہے چھوٹے گناہ۔ یہ تو الحمدللہ قرآن میں اللہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ایک شرط دکھا دیا، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ فرماتے ہیں صغیرہ میں خود معاف کروں گا، صرف کبیرہ سے بچنا۔ اور کبیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ اللہ نے توبہ دے دی۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں واپس لوٹ آنا کو، رجوع کرنے کو۔ اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، بچہ باپ سے کیا کہتا ہے؟ ابا جان آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، بس اللہ کو یہ کہنا ہے، اے اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بس یہ کیا ہو گئی؟ توبہ ہو گئی۔ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک نہیں معاف کریں گے۔ لیکن اس آیت کے ذیل میں محدثین مفسرین لکھتے ہیں اس شخص کا شرک معاف نہیں ہوگا جو شخص شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ شخص جو ساری زندگی مشرک رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا اس نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ قرآن میں جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مشرک کو معاف کبھی نہیں کرے گا، لیکن وہی مشرک اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، اے اللہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی ذات کس حد تک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرماتا ہے، یہ کتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ دیا ہی توبہ اور استغفار کے لیے ہے، دیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہے۔ سمجھ لیجیے استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ میں نے عرض کیا رجوع کرنا، واپس لوٹانا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، اے اللہ جو گناہ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں میں معافی چاہتا ہوں۔ استغفار کے ذریعے سے توبہ پوری نہیں ہوگی، توبہ ایک الگ چیز ہے، استغفار ایک الگ چیز ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ عزم ارادہ کر لیں، اے اللہ جس گناہ میں مبتلا تھا میری توبہ میں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، گزشتہ بھی ہو سکتا ہے، آئندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت اللہ نے دیا اس اعتبار سے، بس ایک چیز سے بچنا ہے، یہ میں جو اصل بات عرض کرنے لگا ہوں، گناہوں پر جرأت سے بچنا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جو شخص گناہوں پر جرأت اختیار کر لیتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آ گیا توبہ کرنے والا ایسے ہے گناہوں سے جیسے اس نے توبہ کی ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، چاہے وہ شرک جیسا بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ایک مشرک آدمی نے بھی توبہ کر لی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ بہت ضروری چیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ ذہن کو کھولیے، کیوں یہ توبہ ضروری ہے، کیوں یہ استغفار ضروری ہے، کیوں اللہ نے رمضان میں دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے؟ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب ایک مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے وہ توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، چوتھا گناہ کرتے 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 حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت سے پناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کیفیت ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اس شخص میں توبہ نہیں ہوتی۔ اس لیے بار بار توبہ کا حکم دیا ہے۔
گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرو، دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے گناہ بڑھتے 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 ایک وقت ایسا ہے کہ دل سیاہ کالا ہو گیا، اب توبہ کی توفیق ہی چھن گئی، اب تم توبہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، توبہ ٹوٹ گئی دوبارہ توبہ۔ اور یہ بھی میں بات عرض کر دوں، گناہوں پر جرأت کی بات کر رہا تھا نا میں، گناہوں پر جری نہیں ہونا، ہم نے جرأت نہیں دکھانی۔ گناہوں پر جرأت کیا ہے؟ جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں وہ گناہوں پر جرأت ہے۔ گناہ کر لیتا ہوں، ایک ہی دفعہ توبہ کر لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفار پڑھنی ہے اس پہ۔ اگر کسی نے زندگی میں کوئی ایسا سوچا ہے، کبھی سوچنے پر بھی استغفار پڑھنی ہے۔ خیر ہے، میں کر لیتا ہوں، کیا کر لوں گا؟ توبہ کر لوں گا۔ یہ ہے گناہوں پر جرأت۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ تو جرأت دکھا رہا ہے کہ بھائی میں نعوذ باللہ، اس سے کہاں پتہ ہے؟ کیا میں جانتا ہوں کہ میں گناہ کرنے کے بعد زندہ رہوں گا؟ کیا میں جانتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد میری وہ حالت رہے گی جو گناہ سے پہلے ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ ہے جرأت دکھانا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، کہ اللہ میں یہ کروں گا اور اس کے بعد توبہ کروں گا۔ یہ گویا یہ شخص بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر روک سکتے ہیں روکیں، میں یہ گناہ کروں گا اور توبہ کرنی ہوئی تو اس کے بعد کروں گا، پہلے نہیں کروں گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عشرہ اس اعتبار سے دیا ہے کہ بھئی آدمی توبہ اور استغفار خوب کرے تاکہ اس کے دل میں گناہ کا احساس باقی رہے۔ توبہ سے وہ شخص توبہ نہیں کر پاتا جس کے دل میں گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ اس شخص سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اٹھا لیتے ہیں جو شخص گناہ کا احساس ہی چھوڑ دے، بے حسی جس میں آ جائے، جس کو پرواہ ہی نہ ہو یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ جو اپنے اختتام پذیر ہے، اختتام کو پہنچنے والا ہے، یہ دیا ہی اللہ نے، پورا رمضان اللہ نے اس مقصد کے لیے دیا، بھائی بخشوا لو مجھ سے، میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں، ظاہر ہے اللہ کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ صرف ہم سے یہ جو بھوکا پیاسا رکھا ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ رکھا ہے، اس میں بھی تمہیں تقویٰ اختیار دوں گا، اس میں بھی تمہیں میں اپنی دولت دوں گا، اس میں بھی میں تمہیں اپنی رضا دوں گا، اس میں بھی تمہیں میں اپنی ذات دوں گا، میری ذات تمہیں ملے گی، بہت کچھ ملے گا اس میں۔ لیکن اصل کیا ہے؟ میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، اے اللہ نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر پا رہے، آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں لیں گے۔ کسی کو کہو نا نیک کام کریں، یار نیک کوشش کریں، نماز پڑھ لیں، آپ میرے لیے دعا کریں نا، آگے سے جواب کیا ملتا ہے ہمیں؟ مثال دے رہا ہوں کسی کی، یار آپ کوشش کریں، آپ کے ساتھ داڑھی بہت اچھی لگے گی، داڑھی رکھیں، حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اچھا آپ نماز پڑھیں، حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اچھا آپ تلاوت کر لیں، آپ یہ کام کر لیں، تو ہر معاملے میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ دعا کر لیں۔ بدبختی کی علامت ہے یہ، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک کام کا حکم دیا، یہ کام کرو، شراب حرام ہوئی، حرام ہو گئی، بس، داڑھی رکھنی ہے تو رکھنی ہے، بس، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، بس۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر لیجئے، اللہ سے توفیق مانگ، کہا ہے کسی صحابی نے؟ کوئی ایک واقعہ آپ مجھے بتا دیں، میں مان جاؤں گا آپ کو، جو بات کہی ہے وہ واپس لے لوں گا۔ ہمارے ہاں اس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ جو ہم نے طریقہ پکڑا ہوا ہے، ہر چیز میں دعا کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا کریں نا جی میں دکان کھول لوں کسی طریقے سے، الحمدللہ دکان ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، آپ بس دعا کریں کہ میں دکان کھول لوں۔ کبھی کہا ہے؟ مجھ سے تو کسی نے نہیں کہا۔ آپ نے کبھی سنا ہے ایسا؟ دعا کریں جی آج نوکری پہ جانا ہے اور بس دعا کر لیں کسی طریقے سے نوکری پہ چلا جاؤں، کبھی کیا ہے ایسے؟ دین اتنا سستا لے گیا، دین اتنا ہم نے اس کو اتنا نیچے لے آئے کہ دین کا جو معاملہ ہوگا اس میں دعا کروائیں گے، مولوی صاحب سے بھی، قاری صاحب سے بھی، امام صاحب سے بھی، پیر صاحب سے بھی، بزرگ صاحب سے بھی، وہ میرے لیے دعا کر لیں۔
ہمیں تو سیرت میں کہیں نہیں ملا بھائی، حدیث میں کہیں نہیں ملا جس صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کرو، سونا پہنے ہوا دیکھا نا صحابی کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اظہار فرمایا، اٹھا کے تندور میں ڈال دی، نہیں اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے میں یہ چھوڑ دوں۔ کیا صحابہ کرام کی کیا شان، اور یہ دین، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ دعائیں منگواتے رہو، بس دعائیں مانگتے رہو مجھے توفیق، ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ، توفیق کا مل جانا، توفیق کا مانگنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر بات میں ہی توفیق کو گھسیڑنا، ہر بات میں ہی دعاؤں کو گھسیڑنا، یہ کہیں کوئی دین نہیں ہے، یہ شخص بالکل دین پہ نہیں چل رہا ہے، یہ صرف اپنی جان چھڑا رہا ہے، یہ اپنے نفس کا غلام ہے، یہ شیطان کا غلام ہے، اس کا نفس گناہ کر کر کے اس حد تک عادی ہو چکا ہے، یہ گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا، اور بیچ میں کس کو لے آتا ہے؟ دعا کو۔ یہ وہ باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ دینا کیا چاہ رہے ہیں؟ کر کے بصارتیں فدا، ہم کو بصیرتیں ملی، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا۔ ہم گناہ چھوڑ کے اللہ ہمیں کیا کچھ دے رہے ہیں، اور ہم بے حس اتنے ہو گئے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، پرواہ ہی نہیں ہمیں۔ آپ ان دنوں اندازہ لگائیے، پہلے 3-4-5 دن آپ اندازہ لگائیے، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے، اس مسجد کے علاوہ ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ جیسے ہی 5-6 دن 7 دن 8 دن گزرے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے اب حالت، ایسے لگ رہا ہے جیسے بس ٹھیک ہے ایک ترتیب ہے۔ یہ اللہ کو منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا حکمرانوں نے روکا ہے آپ کو اس کام کرنے سے، مسجد نہ آنے سے؟ کیونکہ سارا نزلہ ڈالیں گے حکمران پہ۔ ہم خود دیکھیں، ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے آتے ہیں۔ اے اللہ سال میں 1 مہینہ، اس میں آپ مجھے توفیق دے رہے ہیں تہجد کی، اٹھا رہے ہیں، باقاعدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس میں آپ توفیق دے رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی، اس میں آپ توفیق دے رہے ہیں مجھے تلاوت کی، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اے اللہ نیند زیادہ اہم ہے، سونا زیادہ اہم ہے، کام زیادہ اہم ہے، ڈیوٹی زیادہ اہم ہے، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ آیا یہی کہہ رہے ہیں نا ہم، اور کیا کہہ رہے ہیں ہماری مساجد یہی کچھ بتا رہی ہیں اس وقت۔ اب جیسے ہی 20 رمضان گزرے گا، آخری عشرہ شروع ہوگا، پھر سے آ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ برساتی مینڈک کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، جو ایک وقت میں نکلے باہر آئے پھر اندر چلے گئے، پھر وقت میں نکلے باہر آئے پھر اندر چلے گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، پکڑ آئے گی ایسے لوگوں پر بڑی سخت۔ میں عرض کر رہا ہوں صاف ستھرے الفاظ میں، دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے ہم نے، گھر کی کھیتی بنا کے رکھا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ بھئی آئے تو دل چاہا کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ آئے تو جس حساب سے ہم چلیں گے، جہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، جہاں میری نیند میں خلل ہے، جہاں میرے آرام میں خلل ہے، جہاں میری ڈیوٹی میں خلل ہے، وہاں سے آگے دین میرا، میں نہیں چلوں گا دین۔ اللہ چلانا ہی نہیں چاہتے ہمیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ دینا ہی اتنا چاہتے ہیں جتنا تم چاہتے ہو، کیونکہ اللہ نے تو موقع دیا تھا۔ اللہ تو کل قیامت کے دن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کہیں گے تمہیں تو میں نے موقع دیا تھا، تمہیں نیند عزیز تھی، تمہیں جو ہے نا دیگر کام عزیز تھے، کھا تم اتنا رہے تھے، اللہ معاف کرے اتنا تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں۔ افطاری میں جو تم حساب کتاب تھا اٹھ ہی نہیں پا رہے تم، میں نے دیا ہے، ظاہر ہے یہ دسترخوان تمہارے میں نے سجائے ہیں، سب کچھ میں نے دیا ہے، اور جب میری باری آتی تو تمہیں ظاہر ہے میری ذات، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے میری ذات کی۔ نواز میں اتنا رہا ہوں، دے میں اتنا رہا ہوں، دینا میرا اتنا ہے۔ اللہ بھی تو پھر پوچھیں گے نا بھائی، اللہ کو تو حق حاصل ہے کہ بھئی اتنے چانسز دے رہا ہوں، اتنا کچھ دے رہا ہوں، اور تم ہو کے ٹھس سے ہڈ حرام بنے ہوئے، تمہاری کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو توبہ استغفار کی میں بات عرض کر رہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں نا ہم کیوں کریں توبہ استغفار؟ اس وقت جو حالات، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، باقاعدہ یہی سیم جملے تھے۔ یہ جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے توبہ کا نہ ہونا، استغفار کی کمی۔ کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توبہ کرو۔
کیوں کریں بھائی؟ سوال ہے کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اس رحمت کی بارش سے مراد یہ پانی والی بارش نہیں، ہر چیز اس سے مراد ہے۔ تمہاری معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت تم پر برسے گی۔ قرآن یہ فیصلہ فرما رہا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کتنے زیادہ ہیں، کتنی زیادہ تعداد ہے، مسلمان ممالک کتنے زیادہ ہیں، کسی ایک میں بھی طاقت قوت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جب تم توبہ اور استغفار کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے، تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اس وقت ہماری طاقتیں اکھڑی ہوئی ہیں، ہماری ہوائیں اکھڑی ہوئی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے میرے دوستوں۔ اس لیے بھائی سمجھنا پڑے گا، ہمیں چاہیے کہ خدا را رمضان کی اس حد تک ناقدری نہ کریں۔ خدا اپنے یعنی جو جی میں آ رہا ہے ویسے نہ کریں۔ جب آپ بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رہ سکتے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں، ہمت کریں، یعنی اپنی کچھ ترتیب بنا لیں۔ بس آدھا رمضان گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ اب تک نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے شروع میں وہ تسلی والی آیتیں سنائیں، تسلی والی باتیں سنا دی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے بعد نہ ہو، نیند میں کمی لے آئیں۔ یہ ایسی چیز ہے جتنا بڑھائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ کبھی سیر نہیں ہوگی۔ ہمارے یہ ایک عجیب مسئلہ چل پڑا ہے، 12، 1، 2، 3 ظہر کی نماز 3 بجے ادا ہو رہی ہے، سوئے ہوئے تھے حضرت۔ کتنا خطرناک چیز ہے، جتنا بڑھائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ مشقت میں لائیں، تھوڑا سا تو اپنے آپ کو مشقت، اللہ کو دکھائیں اللہ تیرے لیے نیند چھوڑ رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ یعنی جو تو نے رکھا ہے وہ مجھے دے۔ نہیں جی نیند بھی پوری ہے، کھانا بھی اتنا ہی ہے، سب کچھ اتنا ہی ہے، بس صرف صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا پیٹ ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی جو برسات ہے اللہ نازل فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے توبہ بھی، استغفار بھی۔ اس کے علاوہ جو بات عرض کرنی ہے کہ ظاہر ہے آخری عشرہ میں اعتکاف کا حکم ہے، اور وہ تو 100% یکسوئی کی چیز ہے، وہ اللہ سے مانگنے کے دن ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کے لیے بھی احباب نیت فرمائیں، ارادہ فرمائیں۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، اپنی ترتیب بنائیں، دفتری اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، جو بھی ترتیب بن سکے۔ اعتکاف کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں لوگ کہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور پھر اس کے لیے کچھ ترتیب بنا کے بیٹھیں۔ موبائل کا استعمال کم سے کم ہو، اینڈرائڈ تو ساتھ لائیں نہ، اسمارٹ فون جو ہے بالکل ساتھ نہ لائیں، چھوٹا موٹا موبائل لے آئیں، اور پھر تاکہ اللہ کو کچھ، میں نے عرض کیا نا، اللہ کے لیے کچھ قربان کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا دیتے ہیں۔ قربان بھی کچھ نہ کریں، ویسے ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات صدقہ فطر کے حوالے سے، صدقہ فطر کی ادائیگی یکم رمضان سے آدمی کر سکتا ہے، اور بہتر علماء یہی فرماتے ہیں یکم رمضان سے کر دینی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ غریبوں کا حق ہے تو ان کی بھی رمضان اچھا گزر جائے، نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے، آخری حد یہ ہے کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کریں۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کم سے کم جو ہے نا فی کس، یعنی ایک سر کا جو ہے وہ 300 روپے کم سے کم گندم کی مقدار ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے اوپر جو ہے، پھر کھجور ہے، پھر کشمش ہے، تو جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں۔ اور اس میں جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ نابالغ اولاد کی والد کے ذمے ہے، بچیاں ہیں نابالغ چھوٹے بچے ہیں ان کی والد کے ذمے ہے۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر یہ والد کے ذمے نہیں ہے، یا تو بالغ اولاد خود دے، یہ میں اکثر ہر سال عرض کرتا ہوں، عادت ڈالیں۔ جو بالغ ہیں اگرچہ کما نہیں رہے ہیں، 300 روپے سے آپ بالکل مر نہیں جائیں گے، آپ کو کوئی چیز میں کمی نہیں آئے گی، کھانے پینے میں کمی نہیں آئے گی۔ موبائل آپ رکھ رہے ہیں، 600-700 کا پیکج چل رہا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، صرف یہاں آ کے نہیں 300 روپے میرا باپ دے یا والد دے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں ان کے ذمے شریعت نے نہیں رکھا، وہ دے رہے ہیں، وہ احسان ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کسی مستحق کو پہنچائیں، بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب اگر والد صاحب دے رہے ہیں، وہ احسان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، والد کے ذمے نہیں ہے۔ اب نابالغ اولاد بیچاری کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ دے سکے، تو نہ اولاد پر ہے نہ والد پر ہے، بالغ اولاد نابالغ کی ذمے ہے والد کی۔ اسی طرح اپنی اہلیہ کی
آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن عام ان کو بھی یہ عادت ڈالیں۔ 300 روپے میں کوئی حرج نہیں، 300 500 700 800 1000 کوئی مسئلہ نہیں، خود دے دیں۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے دے میں ہی رہا ہوں لیکن آپ اپنے ہاتھ سے ادا کریں، کیونکہ عورتوں کے اندر بخل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو تاکہ ان کے اندر بھی تھوڑی سی یہ مزاج پیدا ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے، تو وہ ان کے ذمے ہے، ذمے ان کے، آپ کے نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے عام طور پہ مرد ہی تو اس کو بتا دیں، یا اچھا طریقہ تو یہ آپ ان کو دیں کہ یہ لیں محترمہ بیگم، یہ آپ ادا کر دیں، تو وہ ادا کر دیں۔ بس یہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ ایک نماز کے حوالے سے سوال تھا، آج کل جب زیادہ تر ہو رہا ہے وضو وغیرہ کرتے ہیں لوگ اور پھر موبائل وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز بھول جاتے ہیں، آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ نماز توڑ سکتے ہیں؟ توڑ کے اپنی، تو بالکل بھائی وہ توڑ کے ہی اپنی جو بھی قیمتی، دیکھیں ایک درہم جتنی اگر قیمت ہے، جیسے مثال کے طور پہ 3.5 گرام چاندی بنتا ہے، 3.5 گرام چاندی کی قیمت میرے خیال میں 300-400 روپیہ ہوگی زیادہ سے زیادہ، اتنی۔ تو اب اتنی مقدار کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر کسی کی وضو خانے میں رہ گئی ہے یا ادھر پیچھے گر گئی ہے، اسے پتہ لگا، اب ظاہر ہے اس کا دماغ سارا نماز میں تو نہیں ہوگا نا، اس کا دماغ کدھر ہوگا؟ وہ مثال موبائل رہ گیا، جیکٹ وہاں ٹانگی تھی، موبائل وہیں رہ گیا، تو اب ایسا شخص نماز پڑھ سکے گا؟ تو اس ایسے شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز توڑے، جا کے پہلے اپنی چیز وصول کرے، پھر آ کے نماز میں کھڑا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔